کئی بار کوشش کے باوجود جب سبکتگین اسد شیرازی اور اس کی بیٹی ارمغانہ کے ہاتھ نہ آیا تو انہوں نے اسے زہر دینے کی کوشش کی، لیکن کیا اسد شیرازی اور اس کی بیٹی ارمغانہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئے تھے یا نہیں؟ میں ہوں کومل نوید اور A Piece of Golden Era غزنوی ڈائنیسٹی سیریز کی اس ایپیسوڈ میں آپ یہی سب جانیں گے۔ ایک دن ارمغانہ کی ایک کنیز ناہید سبکتگین سے تنہائی میں ملی اور بغیر کسی تمہید کے کہنے لگی، آپ میرے آقا کے یہاں آنا جانا ترک کر دیں۔ کیوں؟ سبکتگین نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہی آپ کے حق میں بہتر ہے، ناہید نے کہا، ورنہ آپ بہت جلد گمراہ ہو جائیں گے۔ اسد شیرازی آپ کو ایک نئے فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ کیسا فتنہ؟ سبکتگین کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ اسد شیرازی کی یہ خواہش ہے کہ وہ آپ سے اپنی بیٹی ارمغانہ کی شادی کر دے، ناہید نے کہا اور تھکے تھکے قدموں سے واپس جانے لگی۔ ارمغانہ اسی انداز میں سبکتگین کا تعاقب بھی کر رہی تھی۔ سبکتگین اس کے بعد بہت ہی زیادہ محتاط رہنے لگا تھا اور اس سے اپنا دامن بچانے کی کوشش میں لگا تھا۔ ناہید کی پرسرار گفتگو کے بعد وہ بہت زیادہ محتاط ہو گیا تھا۔ ایک دن اسد شیرازی نے اس سے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی، میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی ارمغانہ سے شادی کر لو، اس طرح مجھے وہ فرزند حاصل ہو جائے گا جس کے انتظار میں میری آنکھیں تھک چکی ہیں۔ اب سبکتگین کو ناہید کی باتوں پر یقین آ گیا تھا۔ اسد شیرازی سے اس نے صاف انکار کر دیا، میں شادی کے معاملے میں اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوں، آپ امیر الپتگین سے گفتگو کریں، اگر وہ مجھے حکم دیں گے تو میں اس رشتے کو قبول کر لوں گا۔ امیر الپتگین کا نام سن کر سبکتگین کی آنکھوں سے اسد شیرازی کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت پوشیدہ نہ رہ سکی۔ نہیں، امیر سے ابھی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی خاص جلدی نہیں ہے، تم اس رشتے پر غور کر لو، اگر تمہیں یہ قبول ہوا تو مجھے خبر کر دینا۔ سبکتگین کے واپس جاتے ہی اسد شیرازی نے ناہید کو طلب کیا اور ارمغانہ کے سامنے اپنی کنیز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سبکتگین میری توقعات سے زیادہ ہوشیار نکلا، وہ ارمغانہ کے ساتھ شادی پر رضامند نہیں ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ امیر سے میری سازش کا ذکر نہ کر دے۔ اسد شیرازی بہت گھبرا رہا تھا اور اپنی بدحواسی پر قابو پانے کے لیے شراب کے کئی پیالے پی چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ سبکتگین کے ہونٹ کھلیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے۔ ناہید، تو اسے زہر دے دے۔ ناہید کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر آسمان ٹوٹ کر گر پڑا ہو، وہ کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گئی تھی۔ ہاں بابا، اب میں بھی اسے اذیت ناک موت کا شکار دیکھنا چاہتی ہوں۔ اسد شیرازی کی بات سن کر ارمغانہ چیخ اٹھی، اس نے مجھے بہت ذلیل کیا ہے اور کنیزوں کی طرح ٹھکرایا ہے۔ اتنے میں ناہید سنبھل چکی تھی، وہ بولی، آقا، میں اپنی پوری کوشش کروں گی۔ لیکن دل ہی دل میں اس نے سبکتگین کو سب سچ بتانے کی ٹھان لی تھی۔ لیکن بہت جلد اسد شیرازی کو اپنی کنیز ناہید کی بغاوت کے بارے میں علم ہو گیا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ سبکتگین کو جا کے ساری حقیقت بیان کر دیتی، اس نے ناہید کو ہی قتل کر دیا۔ آخر ناہید سبکتگین کو زہر کیوں نہیں دینا چاہتی تھی؟ کیونکہ وہ سبکتگین کو پسند کرنے لگی تھی اور سبکتگین کے اعلیٰ کردار نے اسے بہت ہی متاثر کیا تھا۔ سبکتگین نے بڑے کرب کے ساتھ ناہید کی موت کی خبر سنی۔ اسد شیرازی بھی ظاہری طور پر بہت اداس نظر آ رہا تھا۔ اس نے سبکتگین کو بتایا، پتہ نہیں ناہید کو کون سا غم اندر ہی اندر کھایا جا رہا تھا، اس نے مجھ سے ذکر نہیں کیا اور چپ چاپ خودکشی کر لی۔ سبکتگین کو اسد شیرازی کی کسی بات پر یقین نہیں تھا، اس کے ذہن میں مختلف اندیشے ابھر رہے تھے، مگر وہ حقیقت تک پہنچنے سے قاصر تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ خیال
جڑ پکڑنے لگا کہ ناہید کو قتل کیوں کیا گیا۔ وہ یقیناً اسد شیرازی کے کسی راز سے واقف ہو گئی تھی اور اسی راز کی پردہ پوشی کے لیے ناہید کو قتل کیا گیا۔ سبکتگین اس راز کو جاننے کے لیے بے چین تھا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ ناہید اس راز کو سینے میں چھپائے زیر خاک سو گئی تھی۔ ایک رات سبکتگین نے خواب میں دیکھا کہ ایک ہرنی اپنے بچے کے ساتھ جنگل میں گھاس چر رہی ہے۔ سبکتگین نے ہرنی کے پیچھے اپنا گھوڑا ڈال دیا۔ اسی تعاقب میں ہرنی تو اس کے ہاتھ نہ آ سکی، مگر ہرنی کا بچہ زیادہ دور تک نہ دوڑ سکا۔ سبکتگین نے اسے پکڑ لیا اور محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد اچانک سبکتگین نے پلٹ کر دیکھا تو ہرنی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ سبکتگین نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں۔ ہرنی بھی کچھ فاصلے پر رک گئی۔ معصوم جانور کی آنکھوں میں اپنے بچے کے بچھڑنے کا غم اس طرح جھلک رہا تھا کہ سبکتگین جیسا شکاری بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے بچے کو جانے دیا۔ پھر سبکتگین کی آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ہرنی بچے کو پیار کرتے ہوئے بار بار سبکتگین کی طرف دیکھ رہی تھی اور پھر ہرنی چلی گئی۔ اسی رات سبکتگین نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خواب میں دیکھا۔ سرور کونین فرما رہے تھے، سبکتگین، تو نے جس طرح ایک جانور پر رحم کھایا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوا ہے۔ آئندہ بھی اسی طرح اللہ کی مخلوق سے صلہ رحمی کرتے رہنا، عنقریب تجھ پر آسمانوں سے رحم و کرم کی بارش ہوگی۔ سبکتگین کی آنکھ کھلی تو وہ اس خواب کو یاد کر کے زور و قطار رونے لگے، کیونکہ ایک جانور پر رحم کھانے سے اسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی۔ زیارت کا وہ اعزاز جسے حاصل کرنے کے لیے ایک مسلمان زندگی بھر تڑپتا رہتا ہے۔ پھر آخر اس خواب کی حقیقت کیا ہوئی؟ سبکتگین کے اس خواب کی حقیقت آخر کیا تھی؟ یہ سب بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن A Piece of Golden Era غزنوی ڈائنیسٹی سیریز کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔